السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور کلاسک اردو ناول چینل پہ آن گوئنگ ایپیسوڈ کا شدت سے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو جناب میں لے آئی ہوں آن گوئنگ ناول تغافل جانا کی اگلی قسط۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 9 کی طرف۔ ملی کو کیا ہوا ہے؟ بیڈ پر پڑے ملیحہ کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھ ان کی آواز بری طرح سے کانپی تھی، جبکہ ان کے سوال کرنے پر منور سلطان دبا دبا سا رونے لگیں تو ان کے جسم کا لہو گویا نچوڑنے لگا، جبکہ چہرے پر سفیدی سی چھا گئی۔ کسی بری خبر کو سننے کے وہ متحمل نہیں ہو پا رہے تھے، پورا وجود جیسے زلزلے کی زد میں تھا۔ میر بخت یہ پیپر۔ سرور سلطان پریشانی سے ان کے قریب ہوتی ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ پکڑا گئیں جو انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما تھا۔ وہ ملیحہ کی ہی ہینڈ رائٹنگ تھی جو وہ لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا، لیکن آج بھی دل اس کی محبت کا ہی دم بھرتا ہے۔ میرے لیے آسان نہیں کہ میں دل میں ارزا کی محبت لے کر کسی اور کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، لیکن یہ بات میں اپنے رشتوں کو کیسے سمجھاؤں؟ میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی اور دل کے مخالف جانا بھی گویا دودھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ میں تھک رہی ہوں خود سے لڑتے لڑتے۔ میں مزید ارزا کی محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہاں پر تحریر ختم ہوئی تھی اور میر بخت کے ہاتھ سے وہ پرچہ چھوٹ کر لہراتا ہوا کچھ فاصلے پر گرا تھا۔ جبکہ وہ بری طرح لڑکھڑائے تو کمرے میں داخل ہوتے میر ارزق نے لپک کر انہیں سنبھالا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ بیڈ کے پاس نیند کی گولیوں کی خالی بوتل پڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ خودکشی کر چکی تھی۔ میر بخت کی سانسیں سینے میں گھٹی تھیں۔ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو انکار کر دیتی، یوں اپنی زندگی کیوں ختم کی؟ کیوں ہمارا تماشا بنوا دیا؟ باہر مہمان بھرے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پھر ہماری عزت کا تماشا لگ گیا ہے۔ ملیحہ کے قریب بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی منور پھپک پھپک کر رونے لگیں تو سرور سلطان نے بے بسی بھری نظروں سے میر ارزق کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کچھ تو کرو۔ انہیں سب سے زیادہ ملیحہ کی فکر تھی۔ انہیں حیرت بھی تھی کہ وہ تو بہت صابر اور بہادر بچی تھی، اتنا بڑا قدم آخر اس نے اٹھا کیسے لیا تھا؟ جبکہ ارزق ان کی آنکھوں کی التجا پڑتا تیزی سے آگے بڑھا، لیکن بیڈ کے پاس ٹھہر کر گویا وہ فریز ہو گیا۔ وہ دلہناپے کے روپ میں گویا سوئی ہوئی قیامت ہی لگی تھی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، جبکہ محبت نے انگڑائی لی ہی تھی کہ وہ ہر چیز دل و دماغ سے جھٹک گیا۔ وہ کسی کمزور لمحے میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جبھی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی مخملی کلائی تھام کر اس کی دھڑکنوں کی رفتار چیک کی جو نارمل تھی۔ اس کی کلائی تھامتے میر ارزق کو یوں لگا تھا کہ اس نے نازک گلاب کے پھول کو چھو لیا ہو۔ دھڑکنیں بہت مدھم چل رہی ہیں، میں پچھلے ڈور سے ملی کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں۔ قنوہ پلیز کوئی چادر دو۔ پریشانی ظاہر کرتے اس نے آخر میں عجلت دکھائی تو قنوہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اس دوران وہ ڈرائیور کو گاڑی کو پچھلی طرف لانے کا بول چکا تھا۔ قنوہ نے ملیحہ کی شال اسے پکڑائی تو اس نے شال اس کے ہوش ربا حسن پر ڈھانپی اور آگے بڑھتا ایک جھٹکے سے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتا تیز تیز قدم اٹھائے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ملیحہ کی ڈھلکی گردن میر ارزق کے چوڑے شانے پر ٹکی تھی، جبکہ اس کی نرم گرم سانسیں اس کی گردن کو چھوتی اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھیں۔ اس کا نازک وجود اور وجود سے اٹھتی گلاب موتیے کی دلفریب خوشبو گویا وہ اس وقت ٹھیک ٹھاک جھنجھلا سا گیا تھا۔ جبھی وہ قدموں میں تیزی لاتا گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ ڈرائیور گاڑی ریڈی کیے کھڑا نظر آیا۔ اسے آتے دیکھ پہلے تو اس کی آنکھیں حیرانی سے پھٹی تھیں کہ دلہن بنی اس کی بیگم صاحبہ بے ہوش ان کے صاحب کی باہوں میں تھیں، مگر میر ارزق کو شرربار نظروں سے گھورتا پا کر اس نے تیزی سے نظروں کا زاویہ بدلا اور گاڑی کا پچھلا ڈور کھول دیا۔ ارزق نے احتیاط سے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اندر جاؤ اور خبردار یہ بات منہ سے بھی نکالی ورنہ زبان کچھ اور بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ سرد برفیلا تنبیہ لہجہ اور سرخ موٹی موٹی آنکھوں سے اسے گھورتے وہ ٹھیک ٹھاک اس بیچارے کو سہما چکا تھا۔ صاحب میں نے کچھ نہیں دیکھا، خوف سے بھیجے بھیجے لہجے میں بولتا۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹ کر جلدی سے گیٹ کا لاک کھولنے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ سر چٹکتا گاڑی کی پچھلی سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے ملیحہ کے وجود سے چادر ہٹائی اور اس کے قریب بیٹھ کر بے ہوش پڑی ملیحہ کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اٹھا کر بٹھایا تو اس کا بے جان سا وجود اس کے سینے میں آن سمایا۔ ایک پل کو اس قدر قربت پر میر ارزق کی دھڑکنوں میں گویا بھونچال آیا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتا خود کو بے نیاز بنا چکا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر چند پکچرز لی تھیں اور اس کے بعد ملیحہ کو واپس لٹا کر وہ گاڑی سے نکل آیا۔ ان پکچرز کو مطلوبہ نمبر پر سینڈ کرتے اس نے ایک وائس نوٹ بھی بھیجا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔
اسے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہی ڈرائیور نے لپک کر گیٹ کھولا تو وہ تیزی سے وہاں سے گاڑی نکال لے گیا۔ ملیحہ کو 2 گھنٹے تک ہوش میں آ جانا تھا، جب تک وہ بے ہوش ملیحہ کے ساتھ لانگ ڈرائیو کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ اپنی نفرت میں جو آگ اس نے سلگائی تھی، اب اسی آگ میں اس کے وجود کو بھی جلنا تھا، لیکن فی الحال وہ ہر شے سے بے نیاز اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ بھرنا ہے، ماموں کہاں رہ گئے ہیں؟ ابان کے الجھن بھرے انداز پر اس کے ساتھ بیٹھے کزنس نے زور و شور سے ہوٹنگ کی تھی۔ بڑا ہی بے صبر دلہا ہے، بھائی کہیں دلہن کو ایسے اٹھا کر نہ لے جائے۔ سلیمان کے چھیڑتے زومانی انداز پر محفل میں زوردار قہقہا اٹھا تھا۔ بکواس مت کر، ملک ابان نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، جبکہ ملک اکبر اور جیا صوفے پر براجمان اپنے بیٹے کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو نہارتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم دیکھو جیا کہ بھائی صاحب کہاں رہ گئے، جلدی سے نکاح کی رسم شروع کرواؤ ورنہ تمہارے بے صبرے بیٹے نے سب کچھ خود ہی کر ڈالنا ہے، نکاح پڑھوا کر خود ہی رخصتی بھی کر ڈالنی ہے۔ ملک اکبر کا موڈ بھی بلا کا خوشگوار تھا، جب ہی وہ خود بھی سب کی طرح چہک رہے تھے۔ توبہ ہے اکبر، آپ بھی شروع ہو گئے، وہ ہنس کر کہتی ان کے قریب سے اٹھیں تو چھوٹی نے نخوت سے سر جھٹکا۔ میری چاند جیسی بیٹی کو چھوڑ کر اس چلاک عورت کی بیٹی کو بہو بنانے پر کیسے سارے خوشی سے مرے جا رہے ہیں۔ جل کا زیر لب بڑبڑاتے انہوں نے اپنی نظریں گھما کر بیٹی کو دیکھنا چاہا، جو ہر شے سے بے نیاز اپنی کزنس کے ساتھ ہلے گلے میں مصروف تھی۔ میری اولاد ہی نکمی ہے۔ وہ غصے میں پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ملکہ بان کے موبائل پر ایک ساتھ آتے کئی میسیجز نے گویا اس کی توجہ فون کی جانب مبذول کروائی تھی۔ اس نے ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں حیرانی اتری۔ میر ارزق کے نمبر سے 3 سے 4 میسیجز آئے ہوئے تھے، ساتھ ایک وائس نوٹ بھی تھا۔ وہ ایک دم سب سے ایکسکیوز کرتے پرسکون گوشے کی طرف آیا۔ واٹس ایپ اوپن کرتے ہی پکچرز ڈاؤن لوڈ ہونے لگیں، لیکن اس نے سب سے پہلے وائس نوٹ پلے کرتے فون کان کے قریب کیا تھا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے ملکہ بان تمہاری قسمت پر، جو لڑکی میری محبت میں بچپن سے گرفتار ہے، تم اس لڑکی سے شادی کرنے چلے تھے۔ ارے میرے ٹھکرانے کے باوجود وہ آج تک مجھے نہیں بھول پائی۔ جبھی تو نکاح سے عین پہلے اس نے خودکشی کی دھمکی دی کہ اگر میں اسے ابھی اسی وقت یہاں سے لے کر نہیں گیا تو وہ اپنی جان لے لے گی، اور میں ٹھہرا رحم دل انسان اتنی خوبصورت لڑکی کو جان دیتے کیسے دیکھ سکتا تھا، سو لے گئے اسے یہاں سے دور۔ خیر اب تم اپنی عزت کا جنازہ اٹھاؤ، جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے بالکل ویسے ہی خالی ہاتھ نکل جاؤ۔ میر ارزق کا تمسخر میں ڈوبا لہجہ ملکہ بان کے وجود میں گویا شرارت سے بھر گیا تھا۔ اس نے وائس نوٹ کے ختم ہوتے ہی جلدی سے پکچرز پر نظریں ڈالیں تو گویا آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ ایک تصویر میں ملیحہ ارزق کے گلے لگی ہوئی تھی، دوسری پک میں شاید ارزق اس کے بے حد قریب کان میں منہ دیے شاید کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ تیسری پک میں وہ اس کی ٹھوری پکڑے اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ اور بس یہیں ملکہ بان کا صبر ٹوٹا تو اس نے بری طرح دھاڑتے ہوئے پوری قوت سے فون نیچے دے مارا تھا۔ اس کا وجود جیسے بھڑ بھڑ آنکھ میں جھلسنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی عزت سے کھیلنے والوں کی بوٹی بوٹی کر ڈالے اور ان کے وجود کے ٹکڑوں کو دریا برد کر دے۔ اس کی مٹھیاں بھینچی تھیں، چہرے کے عضلات تنے تھے، جبکہ چہرہ نفرت اور غصے کے ملے جلے احساس سے دہک رہا تھا۔ ابان کیا ہوا بچے؟ جی اکبر کی نرم متفکر آواز پر وہ تیزی سے پلٹا تو وہ اس کا غضب سے پر چہرہ دیکھ گھبرا اٹھی۔ اسی اثنا میں ملک اکبر بھی چلے آئے اور پریشانی سے سچویشن سمجھنے کی کوشش کرتے جھک کر ابان کا فون اٹھا گئے، جو لان کے گھاس کے سبب ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ اندر جا کر اپنے بھائی صاحب سے کہیں کہ ملک ابان یہاں ان کی بیٹی رخصت کروانے آیا تھا اور ان کی بیٹی ہی رخصت کروا کے لے کے جائے گا، بڑی نہیں چھوٹی ہی صحیح۔ اگر میں آج یہاں سے خالی ہاتھ گیا تو عزت کے جنازے کے ساتھ کئی لوگوں کے جنازے بھی اٹھیں گے، جس میں اول نمبر پر میر ارزق کا جنازہ ہوگا۔ جب سے سرخ انگارہ آنکھیں اور دہکتے ہوئے خوفناک الفاظ گویا ان دونوں کو حیران و پریشان کر چکے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ کہہ کیا رہا تھا اور کیوں۔ ملک ابان کا نکاح اب کنوا سلطان سے ہوگا، اور آپ یہ بات ابھی جا کر کہیں گی بلکہ آپ دونوں۔ اگر 15 منٹ کے اندر اندر نکاح کی کارروائی شروع نہیں ہوئی تو میں ملک ابان قسم کھاتا ہوں کہ میں یا تو اپنی جان دوں گا یا پھر کسی کی جان لوں گا۔ سرد برفیلے لہجے میں گویا وہ انگارے چباتا ملک اکبر سے فون لے کر واپس اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ تو وہ دونوں میاں بیوی حیران اور پریشان سے تیز تیز قدم اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے، وہ قسم نہیں کھاتا تھا، لیکن اگر کھا لے تو پھر پوری قسم کر کے رہتا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جی اکبر رونے جیسی ہوئیں تو ملک اکبر نے انہیں بازوؤں کے گھیرے میں لیتے تسلی دی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی صاحب؟ منور سلطان کو سسکیاں بھرتے اور اپنے بھائی کو سر ہاتھوں میں ڈالے ٹوٹے پھوٹے حال میں دیکھ وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ مجھے معاف کر دو بڑی، یہ شادی نہیں ہو پائے گی۔
وہ ایک دم اپنے بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ضبط کا بندھن چھوڑے رو پڑے تو قنوہ اپنی ماں سے لپٹ کر خود بھی شدت سے رو دی تھی، جبکہ جیا اور ملک اکبر تڑپ کر ان کے بندے ہاتھ کھول گئے۔ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب، ہمیں شرمندہ تو مت کریں، جیا ان سے لپٹ کر گلوگیر انداز میں بولی تھی۔ انہیں برداشت نہیں ہوا تھا اپنے بھائی کا ٹوٹنا۔ ثروت البتہ مسلسل منور کو سنبھالنے میں لگی تھی، جس نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سچویشن میں آخر وہ کریں تو کیا کریں۔ بات عزت پر بن آئی تھی، اگر کسی کو بھی مدیحہ کی خودکشی کی خبر پہنچتی تو ہزار منہ اور ہزار باتیں ہوتی۔ بھائی صاحب، یہ ہم دونوں خاندانوں کی عزت کا سوال ہے، جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے بلکہ سمجھداری دکھانے کا وقت ہے۔ ملک اکبر کی سنجیدگی میں کہی بات سن کر وہ چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ملک اکبر کافی حد تک اپنے بیٹے کا غصہ اور اندر کی سچویشن سمجھ چکے تھے، جبھی بردباری اور معاملہ فہمی سے بات شروع کی۔ تم سمجھداری کی بات کرتے ہو؟ میری تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو چکی۔ وہ بھیگے لہجے میں گویا ہوتا اپنے بھیگے چہرے پر ہاتھ پھیر گئے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی اس گھر میں ایک قیامت گزری تھی اور اب ایک اور قیامت ان کے گھر پر گزر چکی تھی۔ وہ تو اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب، یہاں میرا پورا سسرال جمع ہے اور ہمارے اپنے خاندان والے بھی ہیں۔ اگر بارات خالی ہاتھ لوٹتی ہے تو بدنامی دونوں طرف کی ہی ہوگی، لیکن اگر بارات دلہن کے ساتھ رخصت ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ہماری عزت بھی رہ جائے گی۔ ابھی وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ قنوہ کو میری بہو بنا دیں۔ جیا کے الفاظ سنتی قنوہ کرن کھا کر اپنی ماں سے دور ہوتی سیدھی دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ حیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کے چہرے دیکھنے لگی، جن کے چہروں پر اب کچھ اطمینان چھلک رہا تھا۔ مگر سب باتیں نہیں بنائیں گے کہ بڑی بہن کو رخصت کروانے آئے تو اور چھوٹی کو رخصت کروا لیا۔ ثروت سلطان کی پریشانی میں کی گئی بات تھی تو درست تھی، باتیں تو جب بھی ہزار ہی بن جانی تھیں۔ ہم کہہ دیں گے کہ ابان نے آخری وقت میں مدیحہ سے شادی سے انکار کر دیا کیونکہ اسے قنوہ پسند آ گئی تھی۔ اس بات کو سب سچ ہی مانیں گے کہ جانتے ہیں مدیحہ کو بہو بنانا میری خواہش تھی۔ ہم نے آج تک یہ شو ہی نہیں کروایا تھا کہ اس رشتے میں ابان کی پسند بھی شامل ہے۔ یوں بھی لڑکے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس طرح سب کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ ہم تو پھر ویسے بھی چند دن ہیں یہاں، پھر ہم نے تو یہاں سے چلے ہی جانا ہے۔ جیا اکبر کے آسان سے حل پیش کرنے پر منور سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آتی ایک دم ہی ان سے لپٹ گئی تھیں۔ وہ بیٹیوں کی ماں تھیں اور بلا کی کمزور بھی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک ان کی سانسیں گویا نیم جان تھیں، لیکن اب انہیں کچھ کھل کر سانس آ رہا تھا۔ سب آپس میں لگ کر اس وجود کو فراموش ہی کر بیٹھے تھے جو اپنے مستقبل کا فیصلہ ہوتے دیکھ سفید چہرے کے ساتھ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کسی نے بھی اس سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ اس وقت سب کو اپنی عزت کی پڑی تھی، اور جیا اور ملک اکبر کو اپنے بیٹے کی۔ اس کی سننے والا اور اس کے احساسات کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ملیحہ ہے کہاں؟ ملک اکبر یہ سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکے تھے، کیونکہ جس طرح کی ملیحہ کی نیچر تھی وہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن اس وقت منظر سے میر ارزق بھی غائب تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان دونوں کی کچھ عرصے پہلے شادی ہونے والی تھی، لیکن ارزق شادی والے دن اسے چھوڑ گیا تھا اور اب ان دونوں کا ہی منظر سے غائب ہو جانا اچنبھے کا باعث تھا۔ ملیحہ نے خودکشی کر لی ہے اور ارزق اسے لے کر ہاسپٹل گیا ہوا ہے۔ ثروت کے کہے الفاظ پر ان دونوں میاں بیوی کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ بغیر بولے بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ یقیناً اس خودکشی کی خبر ان کے بیٹے کو لگ گئی تھی، جبھی وہ یوں طوفان کی مانند بپھرا ہوا تھا۔ پھر وہی ہوا جو جیا اکبر نے کہا تھا، قنوہ کو گھونگھٹ دے کر بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ وہ بے جان بت کی مانند بیٹھی ہوئی تھی جب مولوی صاحب نے اس کی اجازت طلب کی، مگر وہ ہنوز خاموش رہی تو منور سلطان اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ میں ایک بے بس ماں ہوں قنوہ، اور جھکے شانوں کے ساتھ بیٹھا تمہارا وہ باپ ہے جس نے ہر حال میں ہمیں تحفظ دیا ہے۔ آج اس کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اسے گلے لگتے رو پڑیں تو ثروت نے آگے بڑھ کر انہیں قنوہ سے دور کیا۔ ہاں بولو قنوہ بچے۔ ملک اکبر کا پرشفیق ہاتھ اس کے سر پر آ کر ٹھہرا تو وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں 3 مرتبہ قبول ہے کہہ گئی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی کھانا کھول دیا گیا تھا اور رخصتی بھی عمل میں لائی جا چکی تھی۔ سب مہمان دلہن بدل جانے پر انگشتے بدانداز تھے، لیکن زیادہ کچھ اس لیے نہیں بولے کہ معاملہ لڑکے کا تھا۔ کچھ لوگ لڑکے کی طرفداری کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کو ملیحہ سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہی اس دن یہ لڑکا قنوہ کو لے کر اتنا پاگل ہو رہا تھا، بھلا بتاؤ عین وقت پر دلہن ہی بدل ڈالی۔ آپا تو امریکہ میں رہ کر بالکل ہی وہیں کے طور طریقوں سے پر چل نکلی ہیں۔ چھوٹی سی اچانک کی بدلی ہوئی سچویشن پر سخت بدمزہ ہوئی تھی، اسی لیے وہ رخصتی کے بعد سیدھا اپنے گھر کو نکل گئی تھی۔ موم زندگی انسان کو ایک مرتبہ ہی ملتی ہے۔ اچھا ہے نا ابان نے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ اپنی ماں کی باتوں پر جھنجھلاتی ریما نے فون میں نظریں گاڑے ہی انہیں جواب دیا تو انہوں نے ایک کرارا تھپڑ اس کے بازو پر دے مارا۔ اف موم، میں آج ہی ڈیڈ کو کال کر کے آپ کی شکایت لگاؤں گی، مجھے مارتی ہیں آپ۔ وہ جلن کرتے بازو کو نرمی سے مسلتے سخت کپکی بھرے لہجے میں بولی تھی۔
ہاں کر دینا شکایت، میں تو جیسے ڈرتی ہوں نا تمہارے ڈیڈ سے، خود تو وہ کمانے کا بہانہ کر کے سالوں سے انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اور مجھے یہاں چھوڑ رکھا ہے۔ وہ گویا بری طرح سے جل بھن کر گویا ہوئی تھیں۔ وہ باہر ہیں تو جبھی ہم اتنی عیاشیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے زیور، کپڑے، بنگلہ اور گاڑی، یہ سب ڈیڈ ہی کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ وہ نروٹے پن سے بولتی ان سے فاصلہ بنا کر گاڑی کے ڈور سے لگ کر بیٹھ گئی۔ بس باقی چمچی ہی بنی رہتی ہے، بڑبڑا کر کہتے انہوں نے ڈرائیور کو تیز گاڑی چلانے کا بولا، خود ونڈو سے باہر دیکھنے لگیں۔ وقت دیکھ کر میر ارزق واپسی کے راستے پر گامزن تھا، کیونکہ اب کسی بھی وقت ملیحہ کو ہوش آ سکتا تھا۔ جس وقت گاڑی پوش میں آ کر رکی، گھر پر ہر سو سناٹے کا راج محسوس ہو رہا تھا۔ ملازمین تیزی سے ہر شے سمیٹتے نظر آ رہے تھے، گویا بارات واپس جا چکی تھی۔ میر ارزق کے چہرے پر فتح یابی کی مسکان چھلکی، جس میں نفرت کے رنگ نمایاں تھے۔ ساتھ ہی ملکہ بانو کا اترا چہرہ تصور کر کے اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا تھا۔ بہت اترا رہا تھا نا، اب منہ چھپائے بیٹھا ہوگا، نخوت زدہ انداز میں کہتے اس نے گردن گھما کر ملیحہ کو دیکھا، جو سر پکڑے سیٹ سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سر اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے۔ اسے یاد تھا کہ ملازمہ اس کے لیے فریش جوس لے کر آئی تھی، اس نے وہ جوس پیا تھا۔ اس کے حواس کچھ قابو میں آئے تو اس نے خود کو گاڑی میں بیٹھا پایا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو ڈیئر اینیمی؟ نفرت انگیز لہجہ اور لبوں پر کڑوی مسکان لیے وہ مقابل کو پل میں ہوش کی دنیا میں کھینچ لایا تھا۔ وہ میر ارزق کے ساتھ گاڑی میں کیا کر رہی ہے، یہ سوال ذہن میں ابھرتے ہی اس نے تیزی سے گاڑی کا لاک کھولنا چاہا، لیکن وہ زور آزمائی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ میر ارزق کی قید سے رہائی ممکن نہیں ہے، اب ساری عمر میری نفرت جھیلنی ہوگی اور تڑپ تڑپ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ سرد برفیلا نفرت انگیز لہجے میں گویا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، جبکہ اس کے لہجے کی سنگینی پر ملیحہ کا نازک سا دل ہولتا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ آواز ہی کیا، وہ تو پوری کی پوری اس وقت لرزنا شروع ہو چکی تھی، یوں جیسے زلزلہ شدہ عمارت ہو، جبکہ مقابل پر رتی برابر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا کیا ہے تم نے؟ وہ ایک دم وحشت زدہ ہو کر حلق کے بل چیخی تو میر ارزق کے خوبرو چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ مجھ سے پوچھنے سے بہتر ہے کہ تم اندر چل کر خود ہی دیکھ لو۔ ویسے تمہارا ناکام عاشق تو اپنی لٹی پٹی عزت سنبھالے منہ چھپا کر بھاگ نکلا ہے، اب تم خوب رو یا ماتم مناؤ، تمہاری چوائس ہے۔ سب پاکی سے کہتے اس نے گاڑی ان لاک کی، اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے نکلتا ملیحہ پھرتی دکھاتی گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب دوڑی تھی۔ اس نے اپنے پیروں سے ہیلز تو گاڑی میں ہی نکال دی تھیں، اس وقت وہ دونوں ہاتھوں سے ڈریس سنبھالے تیزی سے اندر کی جانب دوڑی تھی۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر اس کے زیورات نے شور ڈالا تھا، اور کئی ملازمین نے کام روک کر اسے بھاگتے ہوئے حیرانگی بھری نظروں سے مڑ مڑ کر دیکھا، لیکن میر ارزق کو آتے دیکھ وہ جلدی سے نظریں پھیرتے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، ورنہ ان کی خیر نہیں ہونی تھی۔ ماں، بڑی ماں، بابا صاحب! وہ سب کو پکارتی اندر جیسے ہی سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک صوفے پر مولوی صاحب بیٹھے تھے تو دوسرے پر اس کے بابا صاحب اور ان کے چند بےحد قریبی دوست بیٹھے تھے۔ بابا صاحب! وہ تڑپ کر آگے بڑھی تو ثروت بیگم نے اسے تھام کر روک لیا۔ بیٹھ جاؤ ملیحہ، نرم گوئی سے کہتی وہ اس کے کانپتے وجود کو صوفے پر بٹھا چکی تھیں، اور خود بھی اس کے ساتھ ہی اس کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑتی بیٹھ چکی تھیں۔ منور سلطان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں دوا کھلا کر بمشکل سلایا تھا۔ وہ پریشان نظروں سے بابا صاحب کے سپاٹ چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل اندر ہی اندر جیسے گہری کھائی میں اترتے جا رہا تھا۔ تم بھی بیٹھو میر ارزق۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچا بابا صاحب کی سرد آواز پر ٹھٹک کر خاموشی سے وہیں سنگل صوفے پر جا بیٹھا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ سرد آواز ایک مرتبہ پھر سے ابھری تو ملیحہ گویا تڑپ ہی اٹھی۔ میں یہ نکاح؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں دبے رہ گئے جب میر بخت کی سرخ انگارہ آنکھیں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، لیکن مان ٹوٹنے کی کرچیاں ضرور تھیں، اور انہی کرچیوں نے ملیحہ کی روح کو لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ ان کی قہر برپا کرتی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی، اور تکلیف سے اٹکتی سانسوں کے درمیان وہ گویا آنکھ کا دریا عبور کر گئی تھی۔ نکاح نامے پر دھندلی آنکھوں کے ساتھ سائن کرتے اگلے ہی پل وہ اپنے حواس کھوتی ثروت کی باہوں میں آ سمائی، جبکہ اس کی حالت زار پر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ان دونوں بچیوں کو انہوں نے دل سے لگا کر پالا تھا، دونوں کی خوشیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھیں، لیکن کیا ہوا؟ آج دونوں ہی زندگی کے اتنے اہم موقع پر اپنے حواس کھو بیٹھی تھیں۔ عرضی، ملی کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ۔ نرمی سے ملیحہ کا ماتھا چوم کر انہوں نے میر ارزق کو سنجیدگی سے گویا حکم دیا۔ جبکہ وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتا تیزی سے ان کے قریب آیا تو انہوں نے اس کا چہرہ چھوا اور نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ ان کی دلی مراد پوری ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں چاہا تھا۔ میر ارزق نے اپنی ماں کی آنکھوں کی نمی دیکھی اور سختی سے ہونٹ بھینچتا بے ہوش ملیحہ کو گود میں اٹھا کر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے, ویڈیو کو لائک کر دیجیے. اللہ حافظ.